नहीं छोड़ा, वो 9 मई के सिलसिले में केसेस में मुलव्वस किए गए हैं और जिन्होंने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, किंग्स पार्टी ज्वाइन कर हैं, इन मुकदमात में एक्टिव रोल होने के बावजूद जो है वो बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया है। इसीलिए हम 9 मई के वाक़े को सियासी तौर पे मोटिवेटेड समझते हैं और हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पिक एंड चूज़ है और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और हम इस बिल्कुल पहले दिन से कंफर्म है और हम जुडिशल कमीशन का मुतालबा, इंडिपेंडेंट सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर जुडिशल कमीशन का मुतालबा आज भी दोहराते हैं कि ये ज़रूरी है कि 26 नवंबर 2024 और 9 मई 2023 के वाक़यात का एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करने के लिए एक पावरफुल जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो, जहाँ पे हम अपने सबूत दें। इसके साथ 8 फरवरी के बाद जो पंजाब में छापों का सिलसिला हुआ है, अहमदनगर में और वज़ीराबाद में और पंजाब के दूसरे इलाकों में रेड्स के दौरान, 8 फरवरी के बाद रेड्स के दौरान जो हमारे सेंट्रल सदर अहमद चट्टा के घर पे किया गया और अनीका भट्टी के साथ किया गया, दूसरे जो हमारे मेंबरान हैं, 3 लोग मेरी इत्तला के मुताबिक मुबैना तौर पे हलाक हुए हैं इन रेड्स के दौरान। और वज़ीराबाद में तो जुल्म ये है कि पुलिस ने जनाजा नहीं पड़ने दिया और बाद में जो है वो मामला बड़ी मुश्किल से उसका मुहासरा किए रखा। तो इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी जो है, आप अगर अपने शहरियों पे करेंगे तो आपसे मोहब्बत तो नहीं हो, ज़ाहिर है उसमें नफ़रत में इजाफा होता है। आज इमरान खान साहब के साथ साथ जो है काफ़ी पार्टी के लीडर्स वो भी पेश हुए, पीटीआई के पुराने जो रहनुमा हैं वो भी पेश हुए और मुलाकातों का एक सिलसिला वहाँ पे वर्कर्स के साथ भी चला और उमर अयूब साहब, शबीर फराज साहब समेत जो हैं लोगों की मुलाकातें हुई। आज मैं पार्टी में जो पार्टी के बिहाफ पे डिसीजन हैं, एक तो चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर साहब को पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है अपोजिशन के साथ ग्रैंड अलायंस में, उसका मेंबर जो है आज बनाने के लिए अप्रूवल इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दे दी हैं कि आमिर डोगर साहब जो हैं उस मुज़ाकराती कमेटी में पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे दूसरे दोस्तों के हमरा। इसके साथ पॉलिटिकल कमेटी में भी जो हैं नई एडिशंस आई हैं। शाम तक जो है वो पार्टी जो हमारी लीडरशिप है वो नोटिफिकेशन इशू हो जाएंगे। ख़वातीन का जो है वो इजाफ़ा किया गया है और क्योंकि ये पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये अनाउंसमेंट आनी है, तो डिटेल अनाउंसमेंट वहाँ से आएंगी। आज हमारे न्यूली चीफ ऑर्गेनाइज़र ILF इंतज़ार पंजोता साहब को जो है गेट के ऊपर रोका गया और उनकी एंट्री बैन की गई। उनका इमरान खान साहब का वकालतनामा भी है, उनका शबीर फराज साहब का भी वकालतनामा है, वो वकील हैं, बतौर वकील भी उनकी एंट्री जो है वो ब्लॉक की गई और ख़ान साहब के कहने के बावजूद और जज साहब के कहने के बावजूद उनको एंट्री नहीं दी गई। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये कंट्रोल ट्रायल है और एक ऐसे माहौल में ट्रायल किया जा रहा है जहाँ पे जो वकला हैं वो भी पिक एंड चूज़ होते हैं। न्याजुल्लाह न्याजी साहब आए थे, उनको भी अंदर से जो है बाहर जाने का कहा गया। मुझे नहीं पता कि न्याजुल्लाह न्याजी साहब के साथ क्या दुश्मनी है, वो तो हमारे सीनियर जो हैं वो वकील हैं और इंतज़ार पंजोता जो हैं वो तो बिल्कुल अब वकालत में रह गए हैं। जो उनके साथ सलूक हुआ उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें वो आ रहे थे, लेकिन यही और मीडिया में भी आज कुछ दोस्तों को अलाउ किया गया, कुछ दोस्तों को रोका गया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि ओपन कोर्ट में ये ट्रायल हो। मेरा आज हम लीगल कमेटी में ये बात रखेंगे। मेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मेरी राय में जो ये केस है तोशा खाना 2 की तरह, इसमें भी हम ओपन ट्रायल की दरख्वास्त देंगे और हम ये दरख्वास्त करेंगे कि जो जेल ट्रायल है उसका ख़ात्मा करके ओपन ट्रायल में ATC रावलपिंडी में वहाँ पे इमरान खान साहब को पेश किया जाए ताकि लोगों का, इंटरनेशनल मीडिया का एक्सेस हो और वहाँ पे जो वकला हैं वो भी आराम से जाएं। हम कंफर्टेबल रहते हैं अपनी अदालतों में। जज साहब भी हमारे साथ, उन्होंने काफ़ी ताउन किया, उन्होंने इंतज़ार पंजोता साहब समेत बाकी वकला का भी बहुत 2-4 दफ़ा ये ऑर्डर दिया, लेकिन इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया गया। अब जाहिर है फिर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि आपकी ज़बानें सख्त हैं,
آپ نرم الفاظ نہیں استعمال کرتے، تو کون سی طاقتیں ہیں کہ جو جج صاحب کے جو اختیارات ہیں ان سے بھی پاورفل ہیں؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس ہونا اور صرف چیف جسٹس ہونا اور کمروں کے نام باہر نیم پلیٹس لگانا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ آپ کے ناک کے نیچے آپ کی ماتحت عدالتوں کے احکامات کو جو ہے وہ ہوا میں اڑایا جاتا ہے، جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے۔ آج 26ویں ترمیم کے بعد، کورٹ پیکنگ کے بعد جو جوڈیشری کا حال ہوا ہے، جو جوڈیشری نے جس طرح سے یہ معاملہ کیا ہے، اس چیز کو آپ دیکھیں کہ نظام عدل جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے تیسرا لیٹر آج جاری کیا ہے، جو کہ جس کے مخاطب پاکستانی عوام اور فوج ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پٹن کی رپورٹ پڑھتے ہوئے کے بعد اور دوسری جو غیر جانبدار ادارے ہیں ان کی رپورٹیں پڑھنے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ 8 فروری 2024 کی جو پی ٹی آئی کی فتح ہے اس کو کس طرح سے الیکشن فراڈ کے ذریعے جو ہے وہ چینج کیا گیا، اور ایک مائنورٹی حکومت جو ہے اس کو میجورٹی کے اوپر پرویل کیا گیا، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ معاملات جو ہیں یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان، حالانکہ فوج، ان کا کہنا تھا کہ فوج بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے اور فوج کے جوان بہت زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف فوج کے بہت زیادہ اس وقت فور فرنٹ پہ ہیں، لیکن جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ 28 سال پہلے انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان دونوں جو پارٹیاں ہیں ان کی سرے محل ہو یا ایون فیلڈ ہو یا باقی جو ان کی پراپرٹیز ہیں، اس وقت جو ہیں پہلے جنرل احتشام ضمیر اور اس سے پہلے فاروق الغاری صاحب، یہ ڈوسیز ان کو دیے گئے اور ثبوت جو ہے وہ ایجنسیز نے ان کو حوالے کیے گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آج 28 سال بعد آپ انہی کو جب امپوز کرتے ہیں جن کے خلاف آپ نے ثبوت اکٹھے کیے، جن کے خلاف آپ نے جو ہے مقدمے بنائے۔ پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ صرف شہباز شریف کے اوپر مقصود چپڑاسی والا کیس جو کہ بند کر دیا گیا ہے، 1600 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا وہ کیس تھا، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، وہ کیس بنایا گیا۔ اس کے علاوہ تمام جو کیسز ہیں وہ اس نیب نے بنائے جس کو اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ جو ہے اس وقت کنٹرول کر رہے تھے، اور وہ تمام کیسز ان کے وہاں پہ بنائے گئے، انہی کے لائے گئے ثبوتوں کی بنا پر بنائے گئے۔ لیکن بعد میں جب آپ کرپٹ اور منی لانڈرنگ کے جو ایلیگیشنز کے تحت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر آپ جو ہے عدالتیں سزا نہیں دے پاتی ہیں یا آپ ان کے خلاف مقدمے وڈرا کرتے ہیں تو اس سے بھی عوام میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج اسپیسیفکلی یہ کہا ہے کہ ملک میں جو معاشی جمود ہے وہ پاکستان میں رول آف لا کی ایبسنس کی وجہ سے ہے، پاکستان میں ٹیررزم کی وجہ سے ہے جو کہ بڑھتا ہوا ٹیررزم ہے، پاکستان میں جمہوریت کی نفی ہے، پاکستان میں آزاد میڈیا کا نہ ہونا اس کی بنیادی جو ہیں وہ وجوہات ہیں، کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے اور برین ڈرین ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ 2 ملین کے قریب لوگ جو ہیں باہر گئے ہیں، جو اگر آپ اس کا ایوریج نکالیں گے تو کم سے کم 20 ارب ڈالر جو ہے ملک سے باہر چلا گیا ہے، اور برین ڈرین جو کوالٹی ہمارا HR ہے وہ بھی باہر گیا ہے۔ ہیومن رائٹ وائلیشنز کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کا عدلیہ نوٹس لینے میں بالکل ناکام ہو گئی ہے، شہری آزادیاں، شہری حقوق بالکل کمپرومائز ہو چکے ہیں، اور ان عدلیہ کا نہ ہونا انویسٹمنٹ میں پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ گروتھ ریٹ کا نہ بڑھنا بڑی الارمنگ ہے بات ہے۔ اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بڑھی ہے، کیونکہ پاکستان کا گروتھ ریٹ جب ہماری حکومت عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو ڈسمنٹل کیا گیا تھا تو 6.2 کے اوپر گروتھ ریٹ تھا، آج 0% پہ آیا ہے۔ ہیوی اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے حالات آپ دیکھ لیں وہ کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو اوور آل اکانومی میں تب تک بوسٹ نہیں آ سکتا جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ FDI ملک کی تاریخ کی سب سے کم سطح کے اوپر ہے، پاکستان میں اس وقت تک انویسٹرز نہیں آئیں گے جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو کہ ان کے انویسٹمنٹ یہاں پہ محفوظ ہے۔ کل IMF کا جو وفد ملا تھا وہ اس کی بھی بنیادی جو ملنے کی وجہ تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر FDI آتی ہے یہاں پہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے تو اس کی موجودگی میں عدالتیں جو ہیں وہ کیسے پروٹیکشن دیں گی، کیونکہ یہ جو کورٹ پیکنگ کا ایک پورا سسٹم کیا گیا ہے یہ تو عمران خان صاحب کی صرف عمران خان صاحب کے کیسز ہیں۔ PTI پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ریاست کے تینوں ستونوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں عدلیہ کو، آزاد میڈیا کو،
پاکستان میں جو ہے ہیومن رائٹ وائلیشنس کو یہ آرڈر آف دا ڈے ہو گئے. مطلب یہاں پہ کوئی اب ایسا معاملہ نہیں رہ گیا. ہم جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے تحت ہم جو ہیں پچھلے جو 2024 کا ہمارا انڈیکس تھا, پاکستان 140 نمبر پہ ہے, 1 آؤٹ آف 142. دو جو ممالک ہیں مالی اور نائجر, وہ صرف ہمارے سے نیچے ہیں کہ وہ جو قانون کی عملداری میں. پاکستان کا یہ حال ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو بالکل سلاٹر ہو گیا. ایک ججز جو کہ کھڑے ہیں, ہم نے بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے استدلال کے ساتھ ہیں, ہم ان کی حمایت کرتے ہیں کہ جو ان کے استدلال ہیں وہ ٹھیک ہیں, اور پی ٹی آئی جو ہے اور آئی ایل ایف جو ہے وہ ان کے ساتھ بالکل کھڑی رہے گی. ہم اپنی جو اخلاقی اور جو سپورٹ ہے وہ بالکل دیں گے, اور یہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے یہ معاملہ کیا جائے گا. اب میں نعیم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کچھ چیزوں پہ شیر افضل مروت کی خبر چل رہی ہے کہ اس کو پارٹی سے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اس کو نکال دیا ہے, اس کی ذرا تصدیق کرتے ہیں آپ. نعیم صاحب, میرے خیال میں پارٹی لیڈرشپ یہ اناؤنس کرے گی سر. ہمیں کیونکہ جس چیز کی اناؤنسمنٹ یا جس چیز کی ہوتی نہیں ہے, یہ کیونکہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے, تو وی ول ناٹ اسپیک آن اٹ. ہمیں جو بات انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کو غور خان صاحب, شبلی فراز صاحب یا عمر ایوب صاحب زیادہ بہتر بتائیں. پارٹی کے اندر ہونے والے اہم فیصلوں کی آج آپ نے ذکر کیا جو انڈکشن نہیں ہوئی, تو شیر افضل مروت ایک اہم ایم این اے ہیں, اور آپ کے پارٹی رہنماؤں نے ہمیں بتایا آف دی ریکارڈ کہ ان کی رکنیت منسوخ کر دی گئی. جنہوں نے آپ کو آف دا ریکارڈ بتایا, آپ ان سے کہتے کہ آپ کو آن دا ریکارڈ بتا دیتے تو میں بھی آن دا ریکارڈ اس کی کوئی بات کر سکتا. میں نے کہا کہ پارٹی پلیٹ فارم سے یہ جو فیصلے ایشو نے, میں نے آپ کو ایک جنرل بات بتائی ہے کہ پی سی کے جو لوگ ہیں ان کے بھی میں نے نام آپ کو ریویل نہیں کیے ہیں, وہ بھی پارٹی پلیٹ فارم سے آئیں گے. کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے, پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں, میں میڈیا پہ ڈسکس نہیں کر سکتا. اگر شیر افضل مروت صاحب کی ممبرشپ یا جس پہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, دیٹ ول بی اناؤنس بائی دا پارٹی لیڈرشپ. ایک میکانزم ہے, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہ آپ کو انفارم کرے گا. ہم اڈیالہ جیل کے اندر جو ہونے والی بات ہے اس کو ہم پریفر کرتے ہیں. جو پارٹی کے معاملات, بانی پی ٹی آئی کی تمام تر ہدایات آپ بطور فوکل پرسن عوام تک بھی پہنچاتے ہیں, میڈیا تک بھی پہنچاتے ہیں. پارٹی شیر افضل مروت کے بارے میں کیا کرتی ہے, نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے, وہ تو الگ بات ہے. اس بات کی کم سے کم تصدیق کر لیں کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ ہدایت دی ہے پارٹی لیڈرشپ کو کہ ان کا جو